جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 17ویں کتاب الفونسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے معلوم کر لیا کہ التھرے اینڈ کو فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹس ہیں، لیکن نہ تو التھرے کی شکل دیکھ سکا اور نہ وہاں سے سیروہی کا سراغ مل سکا۔ ایک کلرک اور چپڑاسی وہاں موجود تھے، پھر بھی اس نے لیفٹنٹ چوہان کو اس فلیٹ کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ تفتیش کرنے پر التھرے کا جو حلیہ معلوم ہوا تھا یقیناً مشتبہ تھا۔ ادھر سے فرصت حاصل کر کے وہ سر سلطان کی طرف متوجہ ہوا، جو اب ہوش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن ان کے ڈرائیور کا بھتیجا انہیں آفس پہنچانے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوا تھا کہ ڈرائیور اچانک بیمار ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں کرنل نادر کی گمشدگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کے امکانات پر غور نہیں کیا تھا۔ آفس جانے سے کچھ دیر پہلے انہیں کرنل نادر کی بیوی کا فون موصول ہوا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ کرنل نادر کسی غیر ملکی لڑکی کو لے کر کہیں وقت گزارنے گیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کرنل نادر اپنی خوابگاہ میں اس سے جاپانی سیکھا کرتا تھا۔ عمران نے اسٹیٹ بینک کی سیف کی کنجی سر سلطان کے سپرد کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ویسے انہوں نے محکمہ سراغ ثانی کو ضرور ہدایت کرا دی کہ اسٹیٹ بینک کے اسٹرانگ روم کی کڑی نگرانی کی جائے۔ اب سوزی کی فکر ہو گئی تھی، چونکہ اس کے سلسلے میں تریسیا نے اسے خبردار کیا تھا، لہٰذا وہ اسے چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران میں تقریباً ہر شام وہ اس سے ملتی رہی تھی، لیکن عمران نے اسے اپنی قیام گاہ کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ آج عمران کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اگر سوزی کی حقیقت معلوم کرنے کا خیال نہ ہوتا تو شاید آج عمران نائٹ کلب کا رخ ہی نہ کرتا۔ سوزی حسب معمول وہاں موجود تھی، لیکن عمران نے محسوس کیا کہ وہ آج کچھ نڈھال سی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوخیوں کی بے چین لہریں نہیں تھیں اور وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک مزمحل سی مسکراہٹ کے ساتھ عمران کا خیر مقدم کیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر یک بیک سوزی کچھ نروس سی نظر آنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات کہنے کے لیے مضطرب ہو، لیکن ہمت ساتھ نہ دے رہی ہو۔ آخر اس کے ہونٹ ہلے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جولیانا فٹر واٹر ایک شادی شدہ عورت ہے؟ ہیں؟ کیا مطلب؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ تو تم اسے ایک شادی شدہ عورت کی حیثیت سے نہیں جانتے؟ ہرگز نہیں، وہ کنواری ہے، تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ شادی شدہ ہے۔ سوزی نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے ہونٹ بھینچ لیے، پھر آہستہ سے بولی، وہ تمہیں اب تک دھوکہ دیتی رہی ہے، وہ کنواری نہیں ہے۔ اسے خود کو جولیانا التھرے لکھنا اور کہنا چاہیے، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام استعمال کر رہی ہے۔ ارے باپ رے! عمران اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہوا مستربانہ انداز میں بڑبڑایا، جولیانا التھرے؟ خدا اسے غارت کرے، وہ اب تک مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔
سوزی کے چہرے پر اطمینان کی لہریں نظر آنے لگیں اور اس نے مسکرا کر کہا، کہہ دو کہ تم سے نہ ملا کرے۔ مگر میں یہ کیوں کہوں؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تو میرا اس سے کیا نقصان ہے؟ اگر نہیں ہے تو فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شریف آدمی کی زندگی تلخ ہو سکتی ہے۔ سوزی نے کہا، مسٹر التھرے اسے نہیں کھونا چاہتے۔ اگر تم اسے دھتکار دو تو التھرے کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، ورنہ ایک شریف آدمی کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ عمران بکھلا کر اپنی گردن ٹٹولنے لگا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر اس قسم کے آثار نظر آئے جیسے وہ خون کی چپچپاہٹ محسوس کر رہا ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے گی تو میں نہیں ملوں گا، نہ مانے گی تو اس پر شہد کی مکھیاں چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس تقریباً 5000 شہد کی مکھیاں ہیں۔ سوزی اس خیال پر بے ساختہ ہنس پڑی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ کیا اب برے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے یوں ہی کہا ہے۔ دیکھو عمران دوست، میں تمہیں ابھی تک دھوکہ دیتی رہی ہوں۔ ہیں؟ تم بھی دھوکہ دے رہی ہو؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر اچھل پڑا۔ ٹھہرو ڈیئر، اتنی جلدی سمجھنے کی کوشش نہ کرو، پوری بات سن لو۔ میں نے یہ دھوکہ ایک نیک مقصد کے لیے دیا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسٹر التھرے کی زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے آج تک ملایا کی شکل بھی نہیں دیکھی، ہمیشہ اسی شہر میں رہی ہوں۔ مسٹر التھرے میرے باس ہیں۔ اوہو، عمران نے الوؤں کی طرح دیدے گھمائے۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کسی طرح عمران کو مسز التھرے سے جدا کر دوں۔ پھر انہوں نے کہا اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس سے دوستی کرو، پھر اسے اپنے ساتھ لاؤ۔ کہاں لاؤ؟ یہ بھی مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے آج صبح مجھے وہ جگہ بتائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ تم سے کوئی ایسی تحریر لیں گے جس کی وجہ سے تم پھر کبھی جولیانا کی طرف رخ نہ کر سکو۔ تو پھر چلو، میں چل رہا ہوں، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ تم کیا سچ مچ الو ہو؟ سوزی نے حیرت سے کہا، نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں، تمہارے ساتھ چل کر مسٹر التھرے کی غلط فہمی رفع کر دوں گا۔ تم پاگل ہوئے ہو؟ کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اگر تمہیں دیکھ کر مسٹر التھرے کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ مجھے مسز التھرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو روڈ انسپیکٹر ہوں۔ تم واقعی احمق ہو۔ لیکن اگر تم مجھے وہاں نہ لے گئیں تو مسٹر التھرے کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں، جب مقصد ہی حاصل ہو گیا ہے تو اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں انہیں اطمینان دلا دوں گی کہ اب تم مسز التھرے سے نہیں ملو گے۔ وہ تمہیں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تمہیں اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، وہ خود ہی تمہاری طرف دوڑی ہوگی۔ مگر اب میں سوچتی ہوں کہ وہ حق بجانب ہے۔ تم انتہائی دلچسپ آدمی ہو، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تم وہ ہرگز نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ میں عمران ہوں، علی عمران، MSc PhD۔ تم جو کچھ بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت پراسرار ہو۔ خدا کی پناہ، بچپن میں میری ممی بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن میں اسے مذاق سمجھتا تھا۔ آج تم بھی؟ کمال ہے۔ مگر تم مجھے وہاں لے چلو، میں مسٹر التھرے کو مطمئن کر دوں گا۔ نہیں، ضد مت کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہو کر رہے گا۔
تمہیں چلنا پڑے گا ورنہ میں یہیں سب کے سامنے خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی؟ اچھا کر لو۔ سوزی ہنسنے لگی۔ میں سچ مچ کر لوں گا، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہاں خودکشی کے لیے مجھے میٹیریل نہیں ملے گا۔ 2 چھریاں، 3 چمچے اور 1 آدھ کانٹا نکل جاؤں گا، خودکشی ہو جائے گی۔ نکل جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ ظاہر ہے کہ تم اب تک مجھ سے اسی لیے ملتی رہی ہو کہ مجھے التھرے کے بتائے ہوئے مقام پر لے جاؤ۔ میں نے سوچا کہ کہیں التھرے کوئی غیر قانونی حرکت نہ کر بیٹھے۔ عورتوں کی وجہ سے دنیا میں بہت کشت و خون ہوا ہے۔ ایک اور صحیح محترمہ سوزی۔ بکواس نہ کرو۔ تم کافی پیو گے یا چائے؟ ٹھنڈا پانی ہر حال میں مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ کیا یہ التھرے کوئی فوجی ہے؟ نہیں، بزنس مین، فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ ایجنٹ ہیں۔ ارے وہ التھرے اینڈ کو، پیراماؤنٹ بلڈنگ والی؟ ہاں وہی۔ کیا تم نے ان کے ذریعے کبھی کوئی کلیئرنگ کرا چکے ہو؟ ہاں، پچھلے سال میری کار انہی کی معرفت مجھے ملی تھی۔ تو تم مسٹر التھرے سے ذاتی طور پر واقف ہو؟ نہیں، میں نے تو آج تک شکل بھی نہیں دیکھی اس کی، مگر اب دیکھوں گا۔ وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اسے دیکھوں گا۔ تم عجیب آدمی ہو۔ اس کے دفتر میں ہی ہنگامہ برپا کروں گا، وہاں اس کی زیادہ بے عزتی ہوگی، ورنہ تم مجھے وہیں لے چلو جہاں اس نے بلوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں تنہا ہوگا، لہٰذا اس کی یا میری بے عزتی کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے گا، صرف تم ہوگی۔ اگر تم سے کسی کی بے عزتی نہ دیکھی جائے تو اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ کیا تم سنجیدگی سے گفتگو کر رہے ہو؟ سوزی نے حیرت سے کہا۔ قطعی، 100%۔ التھرے تمہیں توڑ مروڑ کر رکھ دے گا، وہ آدمی نہیں جن ہے۔ میں اسی طرح مرنا چاہتا ہوں، تم مجھے لے چلو، ورنہ مسز التھرے کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میری ایک معمولی سی توجہ اسے میرے قدموں میں لا ڈالے گی، سمجھی؟ اچھا چلو، لیکن وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں تمہیں خطرات سے آگاہ کر چکی ہوں۔ ہاں، تم مجھے خطرات سے آگاہ کر چکی ہو۔ اگر میں اپنا ایک ہاتھ یا پیر وہیں چھوڑ آیا تو مجھے تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ چلو اٹھو۔ ارے ابھی تو بہت وقت ہے، ہم 10 بجے تک وہاں پہنچیں گے، لیکن تم ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، اس کا تصفیہ ہو جانا چاہیے۔ میں بدنامی کا داغ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتا۔ تمہاری مرضی۔ سوزی نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں گہری تشویش صاف پڑی جا سکتی تھی۔ مگر ہمیں جانا کہاں ہوگا؟ ماڈل ٹاؤن، ہیوشام لاج۔ سوزی نے غالباً بے خیالی میں کہا، اور پھر اس طرح چونک پڑی جیسے ندانستگی میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو۔ وہ چند لمحے عمران کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بولی، دیکھو، اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس کا تذکرہ لے بیٹھی۔ میں مسٹر التھرے کو دوسری طرح بھی ٹال سکتی ہوں۔ اگر تم تذکرہ نہ کرتی تو میں مرتے دم تک تمہیں معاف نہ کرتا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ کہا ہوگا کنفیوشس نے۔ آخر تم سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچتے؟ اگر مسٹر التھرے کو غصہ آ گیا تو؟ میں اس کے لیے ایک ڈبہ آئس کریم لے چلوں گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے عمران، وہ کسی ہاتھی کی طرح مضبوط ہے،
میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے جسم کے کسی حصے سے خود ہی رائفل کی گولی نکالے اور خود ہی زخم کی ڈریسنگ کرے اور اسی عالم میں اپنے پیروں پر چل کر کسی کو رخصت کرنے کے لیے صدر دروازہ تک جائے۔ اوہ، تو کیا الترے ایسا ہی ہے؟ ہاں عمران، میں جھوٹ نہیں کہتی۔ پرواہ مت کرو، بچپن میں ایک بار میں نے توپ کا گولا نگل دیا تھا اور اب تک شہزادوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تم سے خدا سمجھے۔ سوزی دانت پیس کر رہ گئی۔ عمران کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، میں ابھی آیا، 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ سوزی نے بڑی خوش دلی سے اسے اجازت دے دی۔ غالباً اس نے سوچا تھا کہ یہ اسی بہانے سے ٹل جائے تو بہتر ہے۔ عمران کلب سے نکل کر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں آیا اور وہاں سے اپنے ماتحتوں کے یکے بعد دیگرے نمبر ڈائل کیے اور انہیں جلدی جلدی مختلف ہدایات دے کر بوتھ سے باہر نکل آیا۔ دفتن اس کی نظر سوزی پر پڑی جو کلب سے نکل کر تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی۔ عمران نے بھی قدم بڑھائے اور جلدی ہی اسے جا لیا۔ اوہو، تو تم بھی خود کو دھوکہ باز ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ سوزی رکی اور چند لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر ایک بے جان سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نظر آئی اور اس نے کہا، میں سمجھی تھی شاید تم اسی بہانے سے ٹل گئے۔ ارے جاؤ، کیا میں ڈرپوک ہوں؟ کنفیوشش خدا کے لیے! وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ کنفیوشش نہیں، مجھے اس نام سے ہی اختلاج ہوتا ہے۔ اچھا تو چلو، واپس چلو، ہم ٹھیک 10 بجے ہوئی شام لاج پہنچیں گے۔ چلو۔ سوزی مردہ سی آواز میں بولی اور وہ پھر کلب کی طرف واپس ہوئے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔